بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، دوستو، بھائیوں، اس وقت رمضان کی آمد کے چرچے ہیں، اور کیوں نہ ہو رمضان کی آمد کے چرچے. ایک مسلمان کے لیے رمضان کی آمد اس کے دل کا سرور اور اس کے لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے. رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے متعلق بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں. اس وقت ایک جو موضوع اختیار کیا گیا ہے خطبے میں، وہ موضوع ہے زکوٰۃ کا موضوع. اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. 5 اس کے ارکان ہیں. پہلی چیز کلمہ شہادتین کا اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا گواہی دینا. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. جب بندہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے تو اسلام کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے. اب اس پر مزید 4 جو ہے ستون اس کے لیے اسلام کے کھڑے کر دیے گئے. اس ستون کے بعد پہلا ہے نماز کا پڑھنا، پھر رمضان شریف کے روزوں کا رکھنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ نے استطاعت و طاقت دی ہے تو حج کرنا. تو یہ 5 اہم ترین ارکان ہیں. اس میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے. چونکہ رمضان کے اندر زکوٰۃ عموماً ادا کی جاتی ہے، اس لیے کہ رمضان کے اندر خیر کے کام کے کرنے پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے. اس لیے عام طور پر رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے. لیکن زکوٰۃ جب آدمی نکالے تو اس کے لیے پہلے سے اس کی تیاری ہونی چاہیے. رمضان کی آمد سے پہلے آدمی زکوٰۃ کی تیاری کر لے. بلکہ اپنے متعلقین کے اندر اگر محتاج ہوں تو ان کو زکوٰۃ سے ان کی اعانت کرنا ہے تو رمضان سے پہلے ہی کیوں نہ کر لے آدمی، تاکہ ان کے لیے رمضان جو ہے عافیت کے ساتھ گزارنے کا ان کے لیے ذریعہ بن جائے. اس لیے زکوٰۃ کے موضوع کو اختیار کیا گیا ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے جب ہم کو معلوم ہوا کہ اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ہے، اس کے تفصیلی مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے. اللہ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے، استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ ایک مخصوص مقدار کو پہنچ جاتا ہے، تو اس پر ان کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی. کتنی فرض کی گئی زکوٰۃ؟ جو مال اللہ نے بندوں کو دیا ہے اس میں سالانہ 2.5%، 2.5% جو ہے مال اللہ کے راہ میں زکوٰۃ کے طور پر نکالنا سالانہ ایئرلی آدمی کے لیے فرض کیا گیا. اس کے اندر کسی طرح کی کوتاہی قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا جو زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، وہ پھر مسلمان باقی نہیں رہتا، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا. البتہ جو آدمی کہتا ہے کہ زکوٰۃ فرض تو ہے لیکن وہ مال کی محبت اور کنجوسی میں جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ فاسق و فاجر، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے. اور زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے ذریعے انسانی معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں کے بہت سے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. اللہ نے لوگوں کو مختلف طبقات میں پیدا فرمایا، کسی کو مالدار کیا، کسی کو غریب کیا،
تو غریبوں کے تعلق سے ان کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ مال کی جب زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فریضہ تو ہے ہی، اللہ کے حکم کی ادائیگی تو اس سے ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی یہ سمجھے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، اپنے مال کو خرچ کرنے سے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی۔ انسان کا شح، دل کا بخل اور کنجوسی اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ تم مال خرچ کرو گے تمہارا مال جو ہے کم ہو جائے گا۔ نہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی خرچ تم کرتے ہو اللہ اس کے پیچھے تمہیں عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ہاتھ میں رہنے والا مال ہے وہ خرچ ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اللہ کے پاس کون سا مال رہے گا؟ جو مال بندہ اپنے مالوں کے اندر زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتا ہے یا نفلی صدقات کے طور پر ادا کرتا ہے یا اس پر واجب اخراجات کے طور پر وہ ادا کرتا ہے، وہ مال اللہ کے پاس محفوظ رہنے والا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اس قدر اجر و ثواب کا ذریعہ اور اس اجر و ثواب کا سبب بتلایا گیا کہ مثال دے کر سمجھایا گیا کہ ایک دانہ کوئی آدمی زمین میں بو دیتا ہے، اس سے جو ایک جھاڑ پیدا ہوتا ہے، ایک درخت نکل آتا ہے، اس کے اندر جو ہے 7 جو ہے کوپلیں ہوتی ہیں، ہر ایک کے اندر 100 بالیاں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس قدر اجر و ثواب کا کام ہے کہ فرمایا گیا کہ اس طرح سے جیسے مثال دے کر سمجھیں، ایک دانہ زمین میں آپ نے بویا تھا، انبتت 7 سنابل، جس سے جو ہے نا 7 بالیاں اگائی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے، 1 درہم، 1 روپیہ، کوئی ایک چیز آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کتنا دیتے ہیں؟ 700 گنا، 700% اس کو جو ہے بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور آگے فرمائے واللہ یضاعف لمن یشاء، جن کے لیے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم کا معاملہ ہے، اس لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، رمضان جب آتا تھا تو آپ کے خرچ کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ صحابی فرماتے ہیں تیز ہوا کے جھونکوں سے کہیں زیادہ تیزی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہوتے تھے۔ زکوٰۃ کے احکامات و مسائل اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اتنا ہم جانیں کہ سونے اور چاندی کے تعلق سے اس کو جو ہے معیار قرار دیا گیا، تو جس آدمی کے پاس سونا ہوگا ایک مخصوص مقدار میں 20 مثقال میں، جس کو جو ہے گرام کے اعتبار سے کہتے ہیں 85 سے 90 گرام کے بیچ میں اس کی مقدار بیان کی جاتی ہے، اور وہ سونا اس کے پاس رکھا ہوا ہے، سال بھر سے رکھا ہوا ہے۔ یہ چاندی اس کی مقدار بیان کی جاتی ہے 52.5 تولہ، تو 52.5 تولے کی مقدار بیان کی جاتی ہے تقریباً 600 گرام چاندی۔ تو جس آدمی کے پاس سونا یا چاندی اسی حالت میں رکھا ہوا ہے یا وہ روپے پیسوں کی شکل میں ہے اور وہ سونے کی یا چاندی کی مقدار کو پہنچ رہا ہے، اس کے پاس رکھا ہوا ہے، سال بھر گزر گیا، اب 1 سال گزرنے کے بعد اس کے اندر سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہر آدمی پر فرض قرار دیا گیا۔ دوسرے مال ہیں، مال تجارت ہے، آدمی جن جن چیزوں کی تجارت کرتا ہے، جو بھی مال تجارت ہوگا ان سب مال تجارت پر زکوٰۃ ادا کرنا آدمی کے لیے فرض ہے۔ آدمی تجارت کی نیت سے جو بھی سامان لیا ہے اس کی تجارت کر رہا ہے، سال گزرنے کے بعد اس پر جو ہے اسی طرح سے نصاب کے بقدر پہنچ گیا مال،
سونے یا چاندی کی جو ہے متعینہ مقدار کو پہنچ گیا تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ جو ہے 2.5% زکوٰۃ وہ نکالے اپنے مال سے، وہ اس کا مال نہیں ہے، اس کے مستحقین فقراء و مساکین و محتاجین ہیں، جن کی تفصیل قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ 8 لوگوں کو بیان کیا گیا، گنایا گیا، جس میں سے فقراء ہیں، مساکین ہیں، قرض دار ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، مسافر ہیں، یا جو ہے کسی جو ہے غلام تھے تو اس کو آزاد کرنے کے لیے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر زکوٰۃ وصول کرنے والے حکومت کے جو کارندے ہیں ان کے نام بیان کیے گئے قرآن پاک کے اندر کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کے تعلق سے جاننا بھی ہمیں ضروری ہے، مسائل کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ عورتوں کے زیورات کے تعلق سے اکثر علماء کے نزدیک حکم یہ ہے کہ عورتوں کے جو پہننے کے زیورات ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ لیکن اکثر علماء، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے علماء ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے زکوٰۃ سالانہ دوسرے مال کی طرح سے اس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی جو عورتوں کے پہننے کے زیورات ہیں، اور بقیہ جو پہننے کے نہیں ہیں آدمی رکھے ہوئے یا اس کو جو ہے گنی یا بسکٹ کی شکل میں بنا کے رکھا ہے اس پر تو زکوٰۃ بہرحال واجب ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے تعلق سے یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کو سخت وعید سنائی گئی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سونے چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، ان کو سخت دردناک عذاب کی خبر سنائیے۔ اور پھر فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے سونے چاندی کو پلیٹوں کی شکل دیں گے اور اس کو جہنم کی آگ میں جو ہے تپایا جائے گا، اور اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی پشت کو، اس کی پیشانیوں کو اور اس کی کمر کو اس سے جو ہے داغا جائے گا جہنم کی آگ میں، اس کو تپا کر کے، اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا مال، یہ دنیا کے اندر اس مال سے تم محبت کیے ہوئے تھے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بہت سی وعیدیں آئی ہیں۔ ایک تو وعید یہ سخت ترین کہا گیا کہ اس کے مال کو ایک خوفناک خطرناک اژدہے کی شکل دی جائے گی اور اس کے گلے کا ہار بنا کر اس کو ڈال دیا جائے گا، اور وہ اژدہا انتہائی زہریلا اس کے گلے میں ہوگا، اور کہہ گیا قیامت کے دن میں تیرا مال تھا، میں تیرا خزانہ تھا، جس مال کو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی گئی اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس کو حلال طریقے سے آدمی نے کمایا تھا، باضابطہ سالانہ آدمی نے زکوٰۃ نکالی، وہ آدمی بری ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو اللہ کے نزدیک آدمی کو اس مال کے تعلق سے جو ہے سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے بھی بچنے کے لیے، اپنے مال کو پاک و صاف کرنے کے لیے، اور فقراء و مساکین کے حق کو ادا کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے آدمی پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنے جو متعلقین ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے ساتھ ہمدردی کا ایسے بھی اظہار کرنا رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اور دوسرے دنوں میں بھی ضروری ہے۔ اللہ کا یہ مبارک مہینہ ہم پر آنے والا ہے، ہم وقت سے پہلے اپنے مالوں کا حساب لگائیں، اپنی تجارت کا حساب لگائیں، کتنا مال ہمارے پاس ہے، اور پھر اس کا حساب لگا کر طے کر لیں کہ ہمارے لیے کتنی زکوٰۃ اب واجب ہو گئی۔ اب اس زکوٰۃ کو ادا کرنا آدمی کے لیے ضروری ہے۔ حکومتی ٹیکس سے بچنے کے لیے آدمی اپنے مالوں کو چھپاتا ہے، لیکن اللہ کی جو ہے طرف سے جو یہ زکوٰۃ کا فریضہ فرض کیا گیا اس کو چھپا نہیں سکے گا آدمی، اس کا حساب خود جو ہے اس کے ہاتھ میں کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو آدمی کو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے مالوں کا حساب لگانا ہے، اپنے تجارت کا حساب لگانا ہے، اور پھر جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جب سے آپ نے کاروبار شروع کیا، آپ نے متعین کیا کہ ہماری زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت یہ ہے، اگلا سال جب ہو گیا اس پر سال پورا ہجری حساب سے ختم ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ نکالنا آدمی کے لیے فرض ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے واجب کردہ فرض کردہ معاملہ ہے،
رمضان سے پہلے اس کو ترتیب دیا جائے، اور پھر اللہ کے جو ہے نیک بندے جو بیچارے مسکین ہیں، محتاج ہیں، نادار ہیں، ان کو ادا کیا جائے۔ اپنے متعلقین میں اگر وہ لوگ ہیں جن کا خرچہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتا، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کا خرچہ ہم پر واجب ہوتا ہے، ان کے علاوہ جن کا خرچہ ہم پر واجب نہیں ہوتا، ان میں سے رشتہ داروں میں سے ان کو زکوٰۃ جو ہے دی جا سکتی ہے، بلکہ اگر وہ محتاج ہیں اور ان کو زکوٰۃ دی جائے گی تو اس پر جو ہے دوہرے اجر کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ اس طرح سے زکوٰۃ کے مزید احکامات و مسائل کو علماء سے پوچھ کر، جان کر، اور پھر اس کے مطابق جو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سبوں کو اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔